صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ام عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، آپ کے جسد اطہر پر کالے رنگ کی چادر تھی۔ پہلے حضرت حسن علیہ السلام آئے، آپ نے انہیں چادر میں لیا، پھر حضرت حسین علیہ السلام آئے، آپ نے انہیں چادر میں لیا، پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آئیں، آپ نے انہیں چادر میں لیا، پھر مولا علی آئے شیر خدا علیہ السلام، آپ نے انہیں چادر میں لیا، پھر آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے، تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر پیش کیا گیا تو اس بدبخت نے اس کے اوپر چھڑی ماری۔ پاس حضرت انس بن مالک کھڑے تھے، انہوں نے کہا اے بدبخت، حسین ابن علی وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مولا علی کے ساتھ سفر پہ تھے، سفین کی طرف جاتے ہوئے نینوا کے قریب پہنچے تو مولا علی نے پکار کر فرمایا اے ابو عبداللہ، فرات کے قریب رک جانا۔ میں نے عرض کی خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ کیا آپ کو کسی نے غصہ دلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ حسین ابن علی کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، بس اسی وجہ سے میں اپنے آنسو پر قابو نہیں کر رہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ پریشان تھے، چہرہ آلود تھا، بال مبارک بکھرے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں بوتل تھی، آپ کچھ تلاش کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی، پھر اسی دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا جس دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر وحشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، پوچھا وحشی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاتل حمزہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحشی تیرا ایمان قبول ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا؟ اس کا ایمان بھی قبول کر لیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قاتل حمزہ کا دکھ موجود تھا۔ آپ نے کہا کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ساری زندگی اپنی شکل نہ دکھا مجھے؟ پھر پوری زندگی وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کیا۔